کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر امام مہدی ہمارے دور میں آ گئے تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا وہ صرف مکے میں تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کو ماننا پڑ جائے گا کہ وہ مہدی ہیں، اور وہ بھی بغیر نشانیاں اور ثبوت کے؟ ہم تو اپنی داڑھی کی لمبائی تک پر اتفاق نہیں کر پاتے، تو ہم کیسے اپنی پوری امت مسلمہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک واحد شخص کو مہدی مان لیں؟ اس بات پر غور کرتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مہدی کی روحانی نشانیاں پوری امت مسلمہ کے لیے ان کی پیشن گوئی کی گئی قیادت کی ایک اہم پہلو ہیں، کیونکہ وہ ان کو مہدی کے طور پہ قبول کرنے اور ایک عظیم خلافت کے قائم کے لیے مسلمانوں کا اتفاق کو حاصل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ اگر المہدی سے مراد ہدایت یافتہ ہے تو اللہ ان کی رہنمائی کیسے کر رہا ہے، اور اللہ ان کو ایک رات میں کیسے درست کرے گا؟ میں نے یہ سوال خود سے پوچھا اور پھر مجھے اپنا جواب مل گیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی، اور مبشرات کے تصور کا بھی ذکر کیا جو کہ مسلمانوں کے خوابوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح مہدی، جس کا صحیح معنی ہدایت یافتہ ہے، نبوت کے اس حصے کے حامل ہوں گے، جیسے کہ اللہ خوابوں کے ذریعے انسانوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کر سکتا ہے، اور جسے علماء نے الہام یا خواب کے طور پر شناخت کیا ہے۔ مہدی کے خواب نہ صرف اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے بلکہ عوام کے لیے ان کا مہدی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اگر محمد قاسم کے خواب اپنی فطرت میں سچے اور قابل تصدیق ہیں تو وہ اس کی سچائی اور اعتبار کی تصدیق کے لیے ایک ٹیسٹ کے طور پہ کام کریں گے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے مہدی کا ہدایت کا روحانی ثبوت یہ ہے کہ وہ سچے خواب دیکھیں گے جو کہ ان کی اور امت کی رہنمائی کریں گے، اور وہ پوری دنیا کو اپنے خوابوں کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ اگر یہ خواب سچے ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کا مضبوط اشارہ ہوگا کہ قاسم واقعی اللہ کی طرف سے ہدایت اور حمایت یافتہ ہے۔ میں یہ بات بھی شامل کروں گا کہ ماضی کے علماء جیسے کہ ابن تیمیہ، امام غزالی اور امام نووی نے کہا کہ خواب میں اللہ سے بات کرنا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ جیسے علماء کو خواب میں اللہ سے کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ باتیں بالکل وہی ثبوت ہیں جو محمد قاسم سامنے لا رہے ہیں۔ آگے جا کے ان کے وہ خفیہ خواب جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کے یہی محمد قاسم امام مہدی بنیں گے، ان خوابوں کے بارے میں جلد ہی بات کروں گا۔ وہ بھی اس رات کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک خواب کے ذریعے ان کی اصلاح کرے گا، لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے اب تک پبلکلی نہیں کہیں، یہ صرف اور صرف میرا مفروضہ ہے۔